الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم پس شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر وہ ایمان نہیں لائے اس کتاب پر، اس قرآن پر افسوس کھاتے ہوئے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ بلا شبہ ہم نے بنایا جو کچھ بھی زمین پر ہے زینۃ لہا اس کے لیے رونق. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کون ان میں اچھے عمل بہترین عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
بلا شبہ یقیناً ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے چٹیل میدان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے رب العالمین کی کلام مبارک قرآن مجید سے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 تینوں آیات پڑھی ہیں اور تینوں کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے. سورۃ الکہف کی آیات کا بیان آپ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. ان آیات کو گزشتہ جمعے میں بھی پڑھا گیا اور اس کی ابتدائی آیت کے متعلق چند گزارشات پچھلے جمعے آپ کو سنائی. ان آیات کے پیش نظر جو عنوان ترتیب دیا گیا ہے وہ ہے مبلغ کے اوصاف، داعی کی خوبیاں. جو تبلیغ کرنے والا ہے، قرآن سنانے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بتلانے والا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے وہ باکمال بن جائے
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے ابتدائی گزارشات پچھلے جمعے سنائی تھی۔ سچا داعی وہی ہوتا ہے جو قرآن مجید سے تبلیغ کرنے والا ہو اور جس کے دلائل قرآن مجید کی توضیحات و تشریحات یعنی حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو، وہ سچا داعی ہوتا ہے۔ اور جو قرآن مجید سے ہٹ جائے، سنت رسول سے ہٹ جائے، اپنی کوئی کتاب بنا کے، اپنا کوئی مسودہ بنا کے، اپنا کوئی کتابچہ بنا کے اور اس سے وہ تبلیغ کرتا پھرے، وہ سچا داعی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بس لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے اور اپنے غلط عقائد و نظریات ان میں انجیکٹ کرنے کے لیے، ان میں اتارنے کے لیے ہیلے حربے بہانے کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رول ماڈل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے، قابل تقلید ہے۔ جس نے بھی زندگی خوبصورت اور بہترین گزارنی ہے، اس کے لیے رول ماڈل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے شاگرد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باقاعدہ طور پہ حکم آیا، آپ نے اب پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو پھر رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف ان الفاظ سے یہ بات کہی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ کیجئے، بار بار لوگوں کو بتلائیے۔ کس سے تبلیغ کرنی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، اس کلام سے جو رب العالمین نے آپ کی طرف اتاری، آپ پہ جو کلام نازل کی گئی ہے، اس سے تبلیغ کیجئے، یعنی قرآن مجید سے تبلیغ کیجئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے یہی میسج اور یہی پیغام دیا۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا
یعنی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے تبلیغ نہ کی، قرآن سے لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلایا، آپ کا مشن قرآن سے ہٹا، تو پھر میرے نبی سن لیجئے، فما بلغت رسالتا، پھر آپ نے جو آپ کو کام دیا گیا نا وہ فریضہ پھر آپ نے ادا نہیں کیا، لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچائی۔ یہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات کنفرم ہو گئی، پکی ہو گئی، سچا داعی اور سچا مبلغ وہ ہوتا ہے جو اپنی تبلیغ کس سے کرے؟ قرآن مجید سے تبلیغ کرے، اس سے اپنا واعظ لوگوں کو سنائے، اور پھر ساتھ اس کی توضیح ہو، تشریح، وہ سنت مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائے۔ پھر صحابہ کے اقوال دیکھے، کون صحابی، وہ اس کا عمل کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتائے۔ یہ صحیح دین والا ہوتا ہے، یہ سچا دین والا ہوتا ہے۔ آج ہے فتنوں کا دور، بڑی عجیب عجیب شکلیں اور بڑے عجیب عجیب انداز، اور دین سے بالکل دور، لیکن وہ آج بنے ہیں مبلغ۔ میڈیا کے اوپر لائنیں لگی ہیں، بھرمار ہیں ان لوگوں کی، جو دو باتیں تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی، پھر ساری کاروائی، پھر ساری کہانی، پھر سارے قصے، پھر ساری چیزیں شرکیہ، کفریہ اور بدعات وہ لوگوں کو بتائیں، یہ آج لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اس میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون ٹھیک نہیں ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ایک آپ کے پاس جانچنے کی چیز ہے کہ جو بندہ قرآن مجید سے ہی استدلال کرے اور رب کی کلام سے ہی اپنی بات کو پورا کرے، اور پھر ساتھ اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، اور پھر اس کے تحت اصحاب رسول کی بات کرے، تو سمجھ لینا وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے جو رب کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں تو لیتا ہے کہ آپ کنگھی یہ کرتے تھے، بال یہ رکھتے تھے، زلفیں اس طرح تھی، خوشبو اس طرح لگاتے تھے، فلاں اس طرح کرتے تھے، جو اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں نا وہ تو سنت رسول سے لے لی ہیں۔ اور جہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال کیا کھائیں؟ مارے۔ جب مار کا وقت آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا ہی کام ہوتے ہیں۔ پھر 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے ابتدائی سال جنگوں کے گزارے ہیں، تو وہ جہاد کی طرف، قتال کی طرف نہیں، اور صحابہ کو چن چن کے ٹارگٹ کرتا ہے۔ یقین کر لیجئے وہ بندہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، اس نے اپنا بھیس بدلا ہوا ہے، اصل میں وہ دین کا دشمن ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ یاد رکھو، قرآن کے اور نبی کے گواہ ہیں، اور اگر گواہوں پہ جرح ہو جائے، گواہ ختم ہو جائیں، تو پھر گیا سارا دعوی ختم۔ پھر قرآن تو سچی بات ہو گئی نا پھر ان کی، کہ قرآن بھی اس میں رد و بدل ہے، یہ قرآن وہ نہیں۔ جو قرآن ہے وہ اصل سر من را، جو غار ہے اس کے اندر اصل موجود ہے، اور جی یہ اصل نہیں ہے، اس کے اندر صحابہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تحریفات کی ہیں، پھر وہ باتیں سچی ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ چیز بالکل صحیح سمجھ لیجئے
کہ مبلغ اور داعی، جسے داعی اللہ کہتے ہیں، وہ اپنے دلائل قرآن سے دیتا ہے اور نبی کی سنت سے دیتا ہے، اور صحابہ کے اقوال سے، تابعین سے اسے مزین کرتا ہے، وہ سچا مبلغ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات رب العالمین نے کہی ہے مختلف مقامات پہ۔ اگر سورہ ابراہیم کی وہ ابتدائی آیت دیکھیں گے تو اس میں بالکل صاف ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب انزلناہ، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے قرآن مجید، انزلناہ، اس کو ہم نے اتارا ہے، کوئی اور اتارنے والی ہستی نہیں، یہ ہم ہی ہیں، رب العالمین، ساری کائنات کے مالک اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے، یہ ہم نے قرآن اتارا۔ کس کی طرف اتارا؟ دعوے دار تو بڑے ہیں، ابو جہل کہتا ہے میری طرف نہیں آیا، عبد یلیل کہتا ہے میری طرف نہیں آیا، بڑے بڑے سردار کہتے ہیں یہ وحی ہماری طرف نہیں آئی۔ فرمایا یہ کس کی طرف؟ الیکا، آپ کی طرف۔ کون ہے آپ؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا مقصد ہے قرآن کا؟ کہ قرآن مجید کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، یا قرآن مجید کو ختموں کے لیے، چالیسوں کے لیے، برسیوں کے لیے، کلوں کے لیے، میلادوں کے لیے، کچہریوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، یا ایوانوں میں صرف دکھاوے کے پڑھنے کے لیے، یا عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن ہم نے اتارا؟ نہ میرے پیغمبر، قرآن اس لیے نہیں اتارا، قرآن تو اس لیے اتارا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لِتُخْرِجَ، قرآن اس لیے اتارا نہ میرے پیغمبر تاکہ آپ نکالیں کس کو؟ الناس، لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، بدعقیدہ کو، سب کو قرآن سنائیں۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا میرے نبی، یہ اس لیے ہم نے قرآن اتارا۔ میرے نبی قرآن آپ سنائیں، آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دی ہوئی ہے، جو قرآن سچے دل سے سنے میں اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہوں۔ اور اس لیے اتارا نا من الظلمات الی النور، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بے حیائیوں کے اندھیرے، سود کے اندھیرے، رشوتوں کے اندھیرے، قتل عام کے اندھیرے، افراتفری کے اندھیرے، اور جسے چاہا اٹھا لیا، مار دیا، ختم کر دیا، کوئی مقدمہ، کوئی انصاف، کوئی کچھ نہیں، یہ سارے اندھیرے ہیں۔ قرآن اس لیے اتارا نہ میرے نبی، آپ اندھیروں سے نکال کے الی النور، کدھر لے آئیں؟ روشنی کی طرف لے آئیں، انہیں توحید کی طرف لے آئیں، انہیں سنت کی طرف لے آئیں، انہیں سچائی کی طرف لے آئیں، انہیں عدل و انصاف کی طرف لے آئیں۔ اس لیے میرے نبی یہ قرآن اتارا ہے۔ معلوم ہوا قرآن تو اس لیے اتارا گیا کہ آپ لوگوں کو راہ دکھائیں، بتائیں۔
میرے نبی فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجئے میرے نبی بالقرآن، کس کے ساتھ؟ ہاں، یہ مبلغ کی پہلی صفت ہے، داعی کی پہلی صفت ہے کہ وہ تبلیغ کا آغاز کس سے کرے؟ قرآن مجید سے کرے، اللہ کی کتاب سے کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی تھا کہ آپ قرآن سے لوگوں کو بات سناتے تھے، رب کا یہ پیغام ہے۔ اور رب العالمین یہی کہتے ہیں، کتنے لوگ اصحاب میں سے جنہیں کوئی گفتگو میں زیر نہیں کر سکتا تھا، وہ زیر ہوئے تو قرآن کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جری جوان اور کتنا مکے کا بہادر جوان، اور لوگ یہ کہا کرتے تھے عمر اسلام قبول کرے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، عمر کا خاندان اور عمر اسلام قبول کرے۔ پر رب نے جب سمجھ دی ہے تو کس چیز نے زیر کیا ہے عمر کو؟ قرآن نے زیر کیا ہے عمر کو۔ او طفیل ابن عمر دوسی دیکھیں، صفوان بن امیہ، باقی بڑے بڑے لوگ دیکھو گے، جو ہی وہ قرآن کے نیچے آئے، دل صاف تھا، میرے رب نے فوراً انہیں ہدایت دے دی۔ معلوم ہوا قرآن ایسی کلام ہے، او بھائی، بندے تو بندے، انسان تو انسان، قرآن ایسی کلام ہے جنات کو بھی زیر کر لیتی ہے۔ اس کے سامنے جنات بھی وہ اونچے نہیں ہو سکتے، اس کے سامنے وہ بھی پھڑ پھڑا نہیں سکتے، وہ بھی قرآن کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مبلغ کی پہلی صفت ہے کہ وہ قرآن سے لوگوں کو واعظ کرے، نصیحت کرے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، حق کی گواہی دینے والا، ومبشرا، اور خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا، اور جہنم سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور کس طرف بلانے والا؟ اللہ کی طرف بلانے والا۔ یہ داعیا الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا راستہ؟ جو نوح کا راستہ ہے، جو ہود کا راستہ ہے، جو صالح کا راستہ ہے، جو شعیب کا راستہ ہے، جو لوط کا راستہ ہے، جو موسیٰ کا راستہ ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ ہے، میرا بھی وہی راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، ایسے تو نہیں نہ میں بلاتا کہ جو کہانی سنانے لگ جاؤں، قصہ سنانے لگ جاؤں، نہ، علی بصیرۃ، دلائل پر، روشنی پر، قرآن کے دلائل سے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
آنا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، وہ کس طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ کی ذات سارے شریکوں سے پاک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن سے تبلیغ کرنے والا، سنت رسول سے لوگوں کو بات سمجھانے والا، وہ مبلغ ہوتا ہے، اور مبلغ کی یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت مبلغ کی یہ ہے کہ وہ حق گوئی سے کام لینے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، حالات جیسے بھی ہوں، آندیاں چل رہی ہوں، طوفان آ رہے ہوں، ہوائیں چل رہی ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کا قرآن سچائی سے بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اگر غور کریں گے، قرآن مجید دیکھیں گے، تو وہاں رب العالمین سچائی کی تمہیں یہ بات بتا رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پیچھے بات کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فوراً کہا یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ یہاں پھر کیا ہوگا؟ لڑائی، کیونکہ مشرکین تو اپنے جو معبود بنائے، انہوں نے لات، منات، عزا اور حبل، وہ اپنے معبود گھڑے تھے۔ وہ کہتے نہیں نہیں، رب کو بھی پکارو اور انہیں بھی پکارو۔ اب یہاں کیا ہوگی؟ لڑائی۔ اگر بندہ گول مول کر جائے، گول مول کا مطلب کیا؟ سچ گوئی نہ کرے، رلا ملا، او جی رب نو بھی پکاریا کرو، کوئی نہیں اے بھی رب دے بندے نے، چلو جدو اوکھا وقت آوے انہاں نو بھی کی کر لیا کرو، پکار لیا کرو۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ رلا۔ اوے ایک ہی پیا کرنا ہے، کیوں جھوٹ پیا مارنا ہے لوکاں سامنے؟ قرآن تے نہیں کہندا، قرآن تے کچھ ہور گل پہ کہندا ہے جی کی کریے، پھر لوکاں ناراض ہو جاندے نے تے لڑائی شروع ہو جاندی ہے۔ اب مطلب کیا نکلا؟ اس نے دین کو تابع کیا ہوا ہے کس کے؟ بندوں کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے، حالانکہ اسے چاہیے تھا جو بات منہ سے نکالتا، بندے راضی ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ کون راضی ہونا چاہیے؟ ایک اللہ راضی ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی مخالفت کرنے کی؟ مکے کی پوری بستی کی مخالفت کی، صرف کس جملے سے؟ لا الہ الا اللہ، بس اس جملے سے مخالفت شروع ہوئی ہے، اور ایسی مخالفت ہوئی ہے کہ پھر مکے میں رہنا بھی کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ قتل کے منصوبے بھی تیار ہو چکے ہیں، اور ساتھیوں کی شہادتیں ماریں یہ تو معمول بن چکی ہوئی ہیں، پھر ہجرت بھی کرنی پڑی ہے نا۔ سچی بات ہے، ہمارے ہاں میں اس لیے زور دے رہا ہوں، ہمارے ہاں آج یہی کہا جاتا ہے ہوں ذرا کام خراب ہے تے ذرا کی کرو، نیویں نیویں ہو جاؤ، رلا ملا کرو۔ او بھائی رلا ملا کردے ہیں جے جان نکل گئی
تے جیڑا اوتھے متنجن پکنا ہے نا اگے وہ تے فرشتے نے، انہوں نے کی کہنا ہے بھائی میں حالات ویکھ رہا سا، انہوں نے یہی کہنا بھائی رب نے سانو آکھیا ہن حالات نہ ویکھیو، ہن یہ پاسے پن دیو چنگے ٹھیک کر کے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کی ہے، یہ یاد رکھیے، فرمایا جو حق بات کو جانتا ہے پھر حق کو چھپاتا ہے گونگا شیطان اسے کہا ہے، گونگا شیطان، اور فرمایا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے، جو حق بات جانتا ہے اس لیے چھپاتا ہے۔ میں اسی لیے آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ پورے حالات اور ساری جھلک دیتا ہوں، بتلاتا ہوں، بس نام کے مسلمان ہیں، باقی اسلام والی بات کوئی نہیں۔ اسلام ایک جان کی بھی کہتا ہے، وہ بھی ناحق قتل ہو تو رب العالمین اسے بھی کہتے ہیں معافی، کوئی معافی نہیں۔ قرآن پڑھو نا، دیکھو قرآن کو، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو بھی مت قتل کرو جس کو اللہ نے کیا کہا ہے، منع کیا ہے، روکا ہے کہ نہیں قتل کرنا سوائے حق کے، سچ کے، یعنی جس کا حکم دیا اسے ہی مارنا ہے اور کسی کو قتل نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ اب لائن کھچ گئی، اچھا جی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا کے ایک اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ہم نہیں مانیں گے، یہ لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق گوئی سے باز آئے نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کتنا رب العالمین نے چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ عصر کے وقت کی قسم ہے، اسے بطور شہادت پیش کر رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، اوے پکی بات ہے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہاں کون خسارے سے بچنے والے ہیں؟ الا الذین آمنوا، او جو مومن ہے، جو ایک اللہ کو ماننے والے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی، آخری نبی ماننے والے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے، یہ مومن ہیں۔ اور مومن خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقین کے ساتھ اگر یہ مل جائے نا، نماز مل جائے، روزہ مل جائے، زکوٰۃ مل جائے، صدقات مل جائیں، تہجدیں مل جائیں، نوافل مل جائیں، اشراق مل جائیں، رب کو راضی کرنے کے سارے معاملے ہو جائیں، تو یہ عامل الصالحات، یہ دوسری شرط ہے نقصان سے بچنے کی۔ فرمایا تیسری شرط وَتَوَاصَوْا ہاں جی اچھا بولیو کی ہے جی، وَتَوَاصَوْا کی معنی ہے؟ ایک دوجے نو وصیت کر دینے، سمجھان دینے، دس دینے کی حق، کہ یہاں آخدے نے وَتَوَاصَوْا بِالسُّکُوت،
وصیت کردے نے کی کرو؟ چپ چپ، بولنا نہیں، دسنا نہیں، پھڑ کے لے جان گے، مارن گے جی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچ بات کی وصیت کرتے ہیں، ہر حال میں سچ پہ رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، کدے کو ڈرنا ہے؟ ہاں، جو شارب سے زیادہ قریب ہے، ڈرنا تو اسی سے چاہیے، جو جس وقت چاہے اپنے حکم نافذ کر دے، ڈرنا تو اس سے چاہیے نا۔ اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کدے نال ہونا جی؟ کونو، ہو جاؤ، مع الصادقین، کنہ دے نال؟ کہ مال کاذبین ہے، سچے آنا۔ میرے مولا سچوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو رشتہ داروں کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، پھرا دے نال لڑائی، مامیاں چاچیاں نال لڑائی، پتہ وے اے رشتہ دار تے بہن بیرا جھوٹ دے اتے نے اور دوسرا بندہ سچ دے اتے وے، تے ہن ادھر جے سچ بولیے تے سچ والیاں دے نال کھڑے ہوئیے تے کی ہوندا ہے؟ ساری زندگی مینا بن جاندا ہے۔ او جی اے ساڈے دشمناں دے نال کی ہویا سی؟ کھلوتا سی۔ میں سکا پیرا سا، میرے نال نہیں کھلوتا، میں سکا سا، میرے نال نہیں کھلوتا۔ نا رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگرچہ وہ لو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگر وہ معاملہ تمہاری اپنی جان کے بھی خلاف ہو، والدین کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، وہ غلط ہیں اور دوسرا صحیح ہے، تم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ صحیح کے ساتھ، کوئی بھی وہ ہو تم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ رب العالمین نے بات کہی، اب سمجھ آ گئی۔ حق گوئی یہ دوسری صفت ہے مبلغ کی، اسے ہر حال میں سچ سنانا ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے اللہ ایک ہے۔ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں، کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین اکیلا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالی لا الہ، اور اس کے سوا کوئی بھی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، کوئی موت و حیات دینے والا نہیں، کوئی سورج چاند کو اپنے ٹائم سے ہٹانے والا، رات کو دن کی جگہ پہ اور دن کو رات کی جگہ پہ لانے والا نہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ، کون ہے وہ؟ ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ وہ کون ہے؟ الحی، ہاں جی، ہاں، مزہ تے آیا نا قرآن ہے، مزہ تے آیا رب دی کلام دا۔ الحی، اے جنہیں مشکل کشا بناتے ہو،
حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ، انہیں آوازیں دیتے ہو یا شیخ شیئن للہ، یہ آوازیں دیتے ہو سن لو سن لو، ان پہ بھی موت آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ان پہ بھی موت آئی ہے، صرف کس پہ نہیں؟ ایک اللہ پہ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے مٹتی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ قرآن سن رہے ہیں، کچھ وقت ایسا بھی آ جائے گا میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، یہ سارا اجتماع، یہ سارے لوگ یہ چلے جائیں گے، بعد میں اور لوگ آ جائیں گے، ہم سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے، سنانے والے بھی آئے، سننے والے بھی آئے، یہ نظام زندگی ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ ہاں جو نہیں نہ بدلا، وہ جس پہ موت نہیں آئی، وہ الحی، وہ صرف کون ہے جی؟ ایک اللہ القیوم، اللہ اللہ، اسے قائم رہنے کے لیے کسی سہاروں کی ضرورت نہیں۔ باقی یاد رکھو نبیوں کو بھی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے؟ میرے نبی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ سہارا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار منو بھی اپنے خزانیاں دے وچوں میرے مولا موتی دے دے۔ یہ محبت والا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے مولا تیرے خزانے نے، انہاں خزانیاں دے وچ کوئی کمی نہیں، میرے مولا منو بھی نیک اولاد دے دے، کی بنے میرا سہارا۔ اللہ اللہ، زکریا پیغمبر بھی سہارا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں رب کو؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں، رب العالمین انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ زکریا پیغمبر بھی اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا ہے، میرے مولا میری عورت بھی بانجھ ہے، میں بھی میرے مولا بڑھاپے کی انتہاؤں کو پہنچ چکا ہوں، میرے مولا میری اولاد کوئی نہیں، میں یہ تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے کیا کر دے؟ اولاد دے دے۔ یاری سنی، او کی بن جائے میری، ہاں سہارا تے منو بھی چاہیے ہے، میری وارث ہو، وَيَرِثُ آلِ یعقوب، تے آل یعقوب کے بھی وارث بن جائیں، میرے مولا مجھے وہ اولاد دینا، یہ سہارا ہے مانگ رہے ہیں۔ زکریا پیغمبر دوسرے مقام پہ سورہ انبیاء میں کہہ رہے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے پروردگار منو کلیاں نہ چھڈی، میرے مولا، میرے مولا تو سب تو ودیا وارث دین والا ہے، تیرے تو ودیا کوئی وارث نہیں، کوئی دین والا نہیں، یہ دعا کر رہے ہیں۔ میرے مرشد بھی کہہ رہے ہیں، بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، جان نکل رہی ہے، اور میرے مرشد بھی رو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
پر سننا کیا کہہ رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا اقول الا ما يرضى ربي یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون۔ میری آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے ہیں، میرا دل بڑا غمگین ہے، بیٹا جا رہا ہے دنیا سے، دل تو بڑا غمگین ہے، پر میں وہ بات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے، شکوے نہیں کروں گا۔ یا ابراہیم، اوے میرے پتر ابراہیم، انا بفراقک لمحزونون، تیری جدائی نے منو کی کر دیتی ہے، بڑا ہی غمگین کر دیتے ہیں، میرے دل بھی خون دے اتھرو پہ وگدے نے، انا ڈاڈا میں غمگین ہاں، پر میری زبان تو کی نکلے گا، انا للہ۔ ہاں دیکھو نا، سہاروں کی ضرورت تو یہاں ہے، پر میرا رب کیا ہے، القیوم، انہوں سہاریاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے نا، انہوں کدی سہاریاں دی لوڑ پہ گئی ہے، وہ سہاریاں تو کیے پاک۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اب جس کو بھی الہ بنا رہے ہو، یہ روزیاں دینے والا، یہ برکتیں دینے والا، یہ چھوٹے سر بنانے والا، یہ بڑے سر بنانے والا، چادریں چڑھا رہے ہو نا وہاں پہ، ایک کے بارے میں کہو اسے اونگ نہیں آتی یا نیند نہیں آتی، جواب یہی آئے گا، نیند۔ میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، قریب پڑاؤ ڈالا ہے، صبح اپنی بستی میں پہنچیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں پہنچے ہیں۔ آپ نے سب کو کہا آرام کر لو، صبح سویرے نماز پڑھ کے پھر بستی کی طرف جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دے دیا آرام کرو، پر ساتھی چوکیدار کس نے بننا ہے؟ جدو اوکھا ویلا ہوندا ہے نا تے فقیر ہی قابو آندے نے، وہ جڑے ہوندے نے نا وہ تگڑے تگڑے، وہ تے کہندے نے جی سانوں گھر ذرا کام ہے تے میری طبیعت ہی خراب ہے تے فلانا، وہ تے گیٹ داریاں پٹ کے پیچھے رہ جاندے نے درویش، وہ پھر ہن جا تے کوئی نہیں سکتے، وہ کہنا چل بھائی تو ہی آ جا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں حضرت بلال والے پاسے، درویش آدمی سن، ہن چاتیاں سارے دی ادھر جانے، حضرت بلال تے چپ سن، ہن سارے نیند تے انہاں نوں بھی آئی سی تے نیند باقیاں نوں بھی آئی سی۔ اب کہنے لگے جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا مشورہ ہے بلال بڑا چنگا پیرا دیندا ہے، تے بلال نوں جے لا لیا جائے نا تے یہ کام ودیا ہو جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اپنے شاگرد کی طرف دیکھا، شاگرد پھر استاد دا مان رکھیا، دیکھیا ہاں بھائی بلال پھر کی مرضی ہے، جو حکم میرے مرشد دا میں حاضر، یہی ہونا چاہیے۔ یہ باادب شاگردوں کا یہی ہوتا ہے، بے ادب ہوں تو ان کا کیا کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اذان کا جب وقت ہو جائے تو اٹھا لینا۔ اب نبی بھی آرام، ہاں صحیح حدیث ہے، لیلۃ التعریس والی حدیث صحیح حدیث ہے۔ اب اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ پہ بھی نیند آ گئی ہے، رب پہ نیند کوئی نہیں۔ یہ فرق سمجھیں، سجدہ نبی کا نہیں ہے، سجدہ کس کا ہے؟
نبی نے کس کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ کے سامنے کی. وہ سجدہ تو اس کے سامنے کرنا چاہیے جسے اونگ نہ آئے اور نیند بھی نہ آئے. انسان ہو اور اسے نیند نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے ہیں اور صحابہ بھی آرام کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پہرا دیا، پھر جوں ٹیک لگائی، گئی نیند آ گئی. حضرت بلال بھی کی ہو گئے، سو گئے. ہن سارے دے سارا پورا لشکر ستے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے ہیں. سورج کی روشنی نکل آیا، سورج روشنی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آپ اٹھے اور آپ نے کہا اللہ اکبر. اوے رب بھی سب تو وڈا ہے نا، جنوں نیند نہیں نہ آندی نہ اونگ آندی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے تھے. دوسری روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہہ رہے ہیں او دیکھو لوگو کتنا بڑے مقام اور عظمتوں اور رفتوں اور شانوں اور بلندیوں والا پیغمبر ہے. رب کے بعد انہی کا مقام ہے. امام الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، پر ان پہ بھی نیند آئی ہوئی ہے. جب آپ نے الفاظ کہے نا اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ پڑے ہیں اور آپ نے باقی سب کو اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں نبی کی نماز رہ جائے وہاں خیر کے معاملے نہیں ہوتے. چلو نکلو آگے جا کے، او باہر جا کے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی دلوائی، سنت بھی ادا کی اور پھر با جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی کروائی. اب سمجھ آئی میں بات جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نیند آتی ہے. لہذا نیند سے پاک ذات صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. اب دوسری بات بھی سمجھ آ گئی، حق گوئی ہونی چاہیے. حق گو عالم وہ دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ باعزت ہوگا. تیسرا وصف جو عالم ربانی کے اندر ہونا چاہیے وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو. ریاکاری کا جذبہ نہ ہونا چاہیے اس کے اندر. اس کے اندر یہی کوشش ہونی چاہیے ہائے یہ بندے مسلمان ہو جائیں، سچے مسلمان ہو جائیں، یہ ہائے یہ بندے سچے توحیدی بن جائیں، سچی سنت پہ آ جائیں، بدعات کو چھوڑ جائیں. یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور پھر نصیحت کرے تو اللہ دل میں بات. اور اگر بیٹھتے ہی کہیں اے بھی کافر او بھی کافر تے او بھی کافر تے او بھی کافر، تے ہون اٹھ دیا سارے کہنا ہے اسی تے نہیں کافر تو کافر. چلو کھیڑ گئی خراب. یہ نہیں کہ مشین چلا دو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا. یہ مشین نہیں چلانی چاہیے. اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ اسے کیا دے دے؟ ہدایت دے دے. ہاں ریاکاری کا پہلو آیا تو پھر سمجھ جاؤ گیا کام خراب ہو گیا. عالم تقریریں کرتا ہے، واز کرتا ہے، اس لیے واز کرتا ہے لوگ کہیں واہ واہ، لوگ اس کے نعرے لگائیں، لوگ اس کے آگے پیچھے چلیں، لوگ دہائیاں دیں، لوگ اس کے گلوں میں ہار ڈالیں، لوگ اس کے نعرے لگائیں. اس کا الزام بڑا برا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حساب و کتاب کے معاملات ہو جائیں گے نا
سب سے پہلے جس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عالم ہوگا، مجاہد ہوگا، سخی ہوگا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ گھبرا گئے۔ عالم وہ تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، مجاہد اپنی جان کی بازی لگا کے اللہ کے دین کو غالب کرتا ہے، سخی اپنا قیمتی اثاثہ اور مال وہ اپنے سے دور کرتا اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ پھر یہ تین قیمتی بندے ہوئے نا، عالم بھی، مجاہد بھی، سخی بھی، یہ تینوں جہنم میں کیسے چلے گئے؟ آپ نے فرمایا تینوں یہ کام کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا۔ کن کو راضی کرنا تھا؟ بندوں کو راضی کرنا تھا۔ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگ کہیں بڑا مفتی ہے، لوگ کہیں بڑا محدث ہے، لوگ کہیں بڑا مفسر ہے، لوگ کہیں بڑا فقیہ ہے۔ اس زندگی اس میں گزار گیا، یہ میری رضامندی کے لیے کام نہیں کرتا تھا۔ اب دنیا نے واہ واہ کر دی ہوئی ہے، اسے اجر مل گیا ہوا ہے، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں، اور اسے کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آیت یہی کہہ رہی ہے، یہی سمجھا رہی ہے۔ خیر خواہی کا معاملہ دیکھو، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، میرے نبی شاید کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہوتا، عتبہ کیوں نہیں مسلمان ہوتا، شیبہ کیوں نہیں مسلمان ہوتا، ولید کیوں نہیں مسلمان ہوتا، او اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے کیوں نہیں مسلمان ہوتے، اکرمہ کیوں نہیں مسلمان ہوتا، خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے یہ کیوں مسلمان نہیں ہوتے، کیوں اسلام کو قبول نہیں کرتے؟ یہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی ان کے ساتھ کہ یہ جہنم کی آگ سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں۔ اب میرے رب لا اللہ یہاں شفقت کے معنی میں ہے، محبت کے معنی میں ہے، نرمی کے معنی میں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لاتے قرآن پہ، مجھے ڈر یہ لگا ہوا ہے کہیں ان کی محبت میں آپ اپنے آپ کو ہی ضائع نہ کر دیں، جان سے ہاتھ نہ دھو بیلیں۔ اور یہی ہوتا ہے نا، جو بندہ درد ہوتا ہے، درد رکھتا ہے، اس کو چھوٹے سے میں ایک پیرائے میں لاتا ہوں۔ گھر کے اندر بڑا ہوتا ہے کون؟ باپ۔ باپ کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ اولاد۔ اب باپ کبھی بھی نہیں چاہے گا میری اولاد کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے، کبھی بھی نہیں چاہے گا میرا گھر برباد ہو جائے اور میری برادری میں لوگوں میں ناک کٹ جائے، یہ باپ کبھی بھی نہیں چاہتا۔ اولاد یہ یوں سمجھو بندہ کوشش کر سکتا ہے، مالک کے قبضے میں ہے، کس راستے پہ چلے اور کس راستے پہ نہ چلے۔ بندہ کوشش تو کر سکتا ہے، انہیں بتا سکتا ہے او پتر ہے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے دس سکتا ہے، لیکن آگے مرضی ان کی۔ یہ یوں ہی ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں اولاد کا معاملہ یہی ہوتا ہے جن معاملہ ہوتا ہے کھکھڑی دا، جنہ دکان تے جاؤ نا، جا کے ریڑھی تے لو، وہ جنہ پیا سنگو بھئی ایک مٹھی ہے کہ جیڑی دوس پھکی ہے، وہ تو جس دن چرنی ہے منہ میں جانی ہے اس دن پتہ لگنا ہے مٹھی ہے کہ نہیں۔ اولاد کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ کوشش کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے انہیں، آگے وہ کس راہ پہ پڑتے ہیں یہ تو رب ہی جانتا ہے۔
اب باپ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد الٹے راستے میں پڑ جائے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت بڑی میٹھی ہوتی ہے. کیوں جی؟ اتنے ہی تو رولا پہنتا ہے نا. نصیحت جد نال بھی کرو، خیر خائی جد نال بھی کرو، وہ آدھا اللہ جانے پتہ نہیں بچو نے کوئی رکھیا ہے یا پتہ نہیں ہوں چاہتا کی ہے. اب گھر میں یہی رولا ہے نا. باپ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ درد سے کر رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد ان لوگوں کے ساتھ نہ جائے، الٹے راہ پہ نہ پڑے، یہ باپ چاہتا ہے. اب وہ سمجھاتا ہے. اولاد کیا کرتی ہے؟ منہ بنا دیے کدے انج تے کدے انج، کوڑیاں لگدیاں نے گلاں ہوندیاں کھریاں تے سچیاں نے. لیکن اولاد ماننے کو تیار نہیں، بیٹا یا بیٹی ماننے کو تیار نہیں. ماں بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں. وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے جو ہے معاملہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ دماغ کی ہویا پیا ہے؟ خراب ہویا پھرتا ہے. یہ باہروں آندا وے تے ہن جوں گھر آ کے انہیں ایتھے بھی یہی کام شروع کیتے ہے، ایتھے بھی تبلیغاں کردا پھردا ہے. اس کا دماغ ٹھیک نہیں. اب وہ زیادہ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اولاد باقاعدہ پہلے تو ماں کو کہتی ہے کہ پیو نو سمجھا دے، ساڈے نال تیڑ بیڑ نہ کیتا کر، اوکھی گل نہ کیتا کر ساڈے نال. ایک وقت آندا ہے، اللہ نہ کرے وہ وقت جب آ جائے کہ اولاد سامنے کھڑی ہو جائے. اللہ کسی پہ وہ وقت نہ لائے، یہ دنیا میں بندے کی موت ہوتی ہے جب اولاد کھڑی ہو جائے. وہ نافرمان، اس اولاد نے اپنا بیڑا غرق کر دیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور اپنے ماں باپ کو بکواس کرنا شروع کر دے، یا ماں باپ کو آنکھیں نکالنا شروع کر دے، یا ان کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دے، اس اولاد کا بیڑا غرق ہے. آج بھی غرق ہے، کل بھی غرق ہے، جب تک وہ معافی نہ مانگے اپنے ماں باپ سے. تو یہ بہت اونچا ہے. اب باپ سمجھاتا ہے دشمنی سے یا خیر خواہی سے؟ خیر خواہی سے. اب بیٹا یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا. رات کی تنہائیوں میں بتاؤ باپ کو نیند آتی ہے؟ چنگی بی بی ہوئے تو او تے آسرا دیندی تے اولاد نو ہی سمجھاندی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں یہ باتیں دل کی باتیں ہوتی ہیں، اور میں کرتا ہوں یہ باتیں تاکہ گھروں کے نظام بہتر ہو جائیں. جیڑی زنانی تے جیڑی عورت او اولاد نو کھڑا کر دیے اپنے پیو دے سامنے، یہ گل بالکل پکی یاد رکھیو. جیڑی زنانی تے عورت او چاندی ہے کہ اے اولاد میرے نال روے تے پیو دے مقابلے چ روے، او یاد رکھیو نہ او دیئے تے نہ پیو دیئے. آج تے او پیو دے سامنے ہے نے، کیونکہ اس نے ماں نے نالائکی کی وجہ سے انہیں زبان دے دی ہے. آج یہ سمجھ رہی ہے کہ اولاد میری مٹھی میں پیسے رکھ رہی ہے، مجھے ٹھیک ہے، میں صحیح ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلانا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا کر رہی ہے. باپ تو چلا ہی جائے گا، پچھلے دیہاڑے پھر کی ہو جان گے، اپنے اوکھے ہو جان گے. جو زبان کسی کے خلاف دی ہے وہ پھر اپنے اوپر بھی بولے گی، ضرور بولے گی. نیک ماں وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنی اولاد کو یہ سمجھاتی ہے خبردار یاد رکھنا یہ تو میرا خامد ہے، میرے سے اونچی بات کر لے کوئی بات نہیں، میں اس کی گھر والی ہوں، میاں بیوی ہیں، کوئی بات نہیں. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ باپ ہے تمہارا. خبردار اس کے سامنے نہ بولنا، نہ آواز اونچی کرنا. اگر کی تو میں بھی اسی کے ساتھ ہوں اور تمہیں گھر سے سب کو نکالوں گی. ماں اگر یہ جرت کرے، یاد رکھو اس کی زندگی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. جب وہ باپ کی عزت کی، خامد کی عزت کی حفاظت کر رہی ہے تو پھر اس کی عزت بھی اچھی ہوتی ہے. اب اگر وہ باپ رات کو کہیں نیند نہ آئے تو وہ عورت پوچھے خیر ہے، سو کیوں نہیں رہے؟ تو پہلا پہلے یہی کہنا نہیں ویسے نیند نہیں آ رہی. پھر جدو بار بار کہندی ہے تو پھر جیوں اٹھتا ہے نا
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫਟਦਾ ਵੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਦੀਨੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ہے۔ اللہ سب دی اولادہ نو نیک کرے۔ یہ ہوتا ہے بندہ، یہ وہی درد رکھتا ہے جو اس منصب پر ہو، پھر بندے کو دل دکھتا ہے، ہائے یہ سیدھے راہ پہ آ جائیں۔ باپ کا دکھ تو معمولی ہوتا ہے، نبی کا دکھ امت کے لیے وہ تو الفاظ میں نہیں آپ بیان کر سکتے۔ اسی کو میرے رب نے کہا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میرے نبی شاید کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے آپ کہیں اپنی جان ہی دے نہ ڈالیں، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں؟ میں انہیں قرآن سناتا ہوں، میں انہیں اللہ کی وحدانیت کا بیان سناتا ہوں، میں انہیں حرام سے بچنے کی ترکیبیں بتاتا ہوں، میں انہیں حلال روزیوں کے استعمال کے طریقے بتاتا ہوں، میں انہیں نماز کی دعوت دیتا ہوں، میں انہیں قرآن کی دعوت دیتا ہوں، میں انہیں سچ بات کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ مانتے کیوں نہیں؟ یہ مانتے کیوں نہیں؟ یہ نبی اپنے اندر دکھ لیے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پہ میرے رب نے فرمایا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، میرے نبی شاید کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ یکونوا مومنین، یہ ایمان نہیں لاتے، مومن کیوں نہیں بنتے؟ نبی کا سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں۔ نبی کو اور کوئی لالچ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نبی کا سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے لوگ کیا بن جائیں؟ مومن بن جائیں، سچے مومن بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ یہ نبی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا میرے نبی تسلی دی جا رہی ہے، نہ میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل کیوں نہیں ایمان لاتا؟ عتبہ کیوں نہیں ایمان لاتا؟ عبداللہ ابن ابی یہ منافقتیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ میرے نبی نانا آپ کا کام کیا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ کا کام میرے نبی یہ ہے نصیحت کرنا، نصیحت کیجئے۔ آپ کا کام ہے قرآن سنانا، آپ کا کام ہے سنت انہیں بتا دینا۔ انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر چوکیدار کوئی نہیں کہ مومن ہوندے نہیں تیرا نو کو سننے مارے جان مومن بن جاؤ، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ میرے نبی آپ کا کام کیا ہے؟ بتانا۔ میرے نبی ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے بس اتنا ہے پہنچا دینا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام قرآن کا پیغام انسانیت تک پہنچا دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ کسے ہدایت دینا اور کسے نہ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ میں ہدایت دینے پہ آ جاؤں، میں بلال کو حبشے سے اٹھا کے موتی بنا کے تیرے تاج میں سجا دوں، یہ میرا چناؤ ہے نا۔ میں سلمان فارسی کو کہاں سے اٹھا کے تیرے دربار میں لے آؤں، میں سہیب کو روم سے اٹھا کے تیرے دربار میں لے آؤں، یہ میرے چناؤ ہے۔ اور جو صبح و شام تجھے دیکھتے ہیں
ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے صبح شام آتے جاتے تجھ سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، تیری بات بھی سنتے ہیں، پر مینوں پتہ انہاں دا بھانڈا چنگا نہیں، لہذا میں انہیں ہدایت نہیں دوں گا، آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ رہنمائی کرنے والے ہیں کس راستے کی؟ سیدھے راستے کی۔ اچھا جی میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایمان اس لیے نہیں لاتے انہاں کول پیسے نے، ان کے پاس دولتیں ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس کرسی ہے، ان کے پاس طاقتیں ہیں، ان کے پاس محلات ہیں، تبھی ایمان نہیں نہ لاتے۔ پر میرے نبی سنو میری بات، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے جو کچھ بھی زمین میں ہم نے سب بنایا ہے زینت اللہ، رونق بنائی ہے، خوبصورتی۔ یہ پہاڑ دیکھو، یہ صحرا دیکھو، یہ دریا دیکھو، یہ سمندر دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ محلہ دیکھو، یہ آبشاریں دیکھو، یہ دفائن، یہ خزائن، یہ ساری چیزیں ہم نے زمین میں بنائی ہیں، رونق بنائی ہے نئے انسان کے لیے، اور انسان انہیں دیکھ، یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے انسان یہ ساری چیزوں کے پیچھے پڑ کے مجھے نہ بھول جا، کہیں یہ نہ ہو چھوٹا مکان مل گیا تو مجھے بھول گیا، محل میں گیا مجھے بھول گیا، ایوان صدر میں گیا مجھے بھول گیا، ایوان وزیر اعظم میں گیا مجھے بھول گیا، وائٹ ہاؤس میں گیا مجھے بھول گیا، احرام مصر میں گیا مجھے بھول گیا، اور دنیا کے چند ٹکے تیرے پاس آ گئے، سونا تیرے پاس آ گیا، تو مجھے بھول گیا، نا یہ سب کچھ میں نے انسان کے لیے ہی تو بنایا ہے نا، رونق بنائی ہے۔ پر یاد رکھنا اگر یہ قیمتی چیز ہوتی نا دنیا تو میں سب سے پہلے یہ چیز نبی کی جھولی میں ڈالتا۔ میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں میرے رب نے مجھے کہا ہے محمد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زبان کو ہلائیے، مجھے کہیے میں ان دو پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، اور جہاں بھی پیارا محمد تو جائے گا یہ تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ میں نے اپنے رب کو کہا مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے تیری رضا کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے نبی ابو جہل کے پاس سرداریاں ہیں، دولتیں ہیں، میرے نبی ان کا شہروں میں آنا جانا، قرآن ہے اللہ کا، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، سونے نبی انہاں دا شہراں دے وچ آنا جانا، ملکاں دے وچ آنا جانا تھانوں دھوکے دے وچ نہ پا دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے یہ پروٹوکول دیکھتے ہو، یہ سلیوٹ دیکھتے ہو، یہ گاڑیاں دیکھتے ہو، یہ ہیلی کاپٹر دیکھتے ہو، یہ جہاز دیکھتے ہو، کوئی استقبال کے لیے جی ریڈ کارپٹ بچھ گیا ہے، ان چیزوں سے مومن مرعوب نہیں ہوا کرتا۔ ہائے مومن تو وہ ہوتا ہے جو حذیفہ بن یمان تھے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی دربار میں گئے ہیں، وہاں قالین بچھی ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہ اپنے نیزے کے ساتھ اس قالین میں سوراخ کرتے جا رہے ہیں، بادشاہ کی قالین، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی قالین ہے۔ کہا نانا، ہم تو پیارے محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ دنیا مرغوب نہیں کر سکتی، ہم تو نبی کی سنت کے پیچھے مرنے والے، جان دینے والے، اپنانے والے، ہم ان دنیا کے پیچھے بھاگنے والے نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جابر ایک وقت آ جائے گا نا، مال و دولت دی انی فراوانی ہو جائے گی، تواڈے گھراں دے وچ قالین ہون گے۔ آیا پھر وہ وقت، فتوحات ہوئی مصر کی اور ایران سارے فتح ہوئے، حضرت جابر دے گھر قالین آئی، لے لیا سوٹا، گھر والی نوں کہندے نے کڈ اے نہیں اڈانی۔ انہیں آخیا اللہ دیا بندیا، نبی سونے نے ویسے آخیا سی بھی فراوانی ہو جائے گی، اے مطلب نہیں کلیمہ چوک کے باہر سٹ دیو۔ آدھے نے نہیں، میرے نبی نے جڑا انداز اختیار کیتا سی مینوں پتہ ہے اینو باہر کڈ، اے میرے گھر دے اندر نہیں ہونی چاہیے دی۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ریشم اور کاٹن اس کا مکس سوٹ پہنتے تھے، ایک ہی جوڑا تھا، جب کبھی کسی جگہ جانا ہوتا تو وہ نکال کے پہنتے تھے۔ کبھی وہ وقت تھا ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، دوسرا جوڑا ہی کوئی نہیں تھا، کبھی وہ وقت تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا، وہ جوڑا پہنتے، حدیث میں ہے کدے اے صاف کرنا ہوندا سی نا اہلا حصہ تے انج ملدے سن، انج تے پتہ پھر کی کہندے سن، ہائے اوئے ابو ہریرہ، واہ اوئے واہ، کدے او بھی وقت سی کہ پھٹے پرانے کپڑے، آج ویکھ قیمتی کپڑا ہے تے تو ناک پیا صاف کرنا ہے، یہ کبھی یہ وقت بھی تھا۔ ہائے صحابہ رونے لگے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے حنین کا مال ملانا، کہنے لگے اللہ کے نبی رب نے یہی کہا جسے میں دنیا میں سب کچھ دے دوں، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ دے نبی سانو تے سارا مال ملدا پیا وے، سانو جے آخرت چ کچھ نہ لبے تے سانو اے نہیں چاہیے، اللہ دے نبی ساڈے کولوں لے لو، سانو آخرت چاہیے، دنیا دے مال نہیں چاہیے۔ تے نال کہن لگے نے سونے نبی اوئے کیوں پریشان ہوندے ہو، میرے رب نے تانوں دنیا بھی سونی دتی ہے تے آخرت اس تو بھی ودیا دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، او میرے پروردگار دنیا میں بھی اچھائیاں خیریں وہ نصیب میں کر دے، اور آخرت کی خیریں وہ بھی مقدر میں کر دے، اور جہنم کے عذابوں سے ہمیں بچا لے۔ اگر رب دنیا میں مال دے دے نہ حلال مال دے دے تے کدی راہ چ لانا جی؟ رب دا فائدہ ہے کہ ساڈا ہے؟ ایکٹیویٹی گل پہ کرتے، کدا فائدہ ہے؟ ساڈا، رب دا کوئی فائدہ نہیں۔ جیڑا پیچھے چھڈ کے جانا ہے نا او تے وارثاں نے پچھوں، ہاں اجے تھوڑا ساہ نہیں نہ نکلنا، انہاں چابیاں جنے دے پتراں پہلے ہی کڈ لینیاں نے، تے چابیاں کڈ کے تے انہاں تجوریاں دی جڑی اندر نے نا رجسٹریاں او غائب کرنیاں نے، فٹافٹ غائب کرنیاں نے تاکہ بعد وچ کوئی بندہ ہاتھ نہ مارے۔ انہاں واسطے رکھنا جے کہ اپنے واسطے رکھنا جے؟ فیصلہ کر لو، اپنے واسطے یا انہاں واسطے؟ اپنے واسطے۔ تے اپنے واسطے کیڑا جے؟ جیڑا اپنی زندگی دے وچ اللہ دی راہ چ دے دتے آ جے، او تہاڈا ہے، او اتھے محفوظ ہو گیا ہے، جدوں پہنچو گے نا تے اللہ انہوں جڑی کرنسی نا اتھے دی کیڑی ہے؟ نیکی، اس نیکی دے وچ اللہ انہوں کنورٹ کر دے گا۔
تے جیڑی دنیا دے وچ رکھ چلے ہو نا وہ پچھو کنے چکنی ہے؟ اولاد نے. تے پتہ کہ ایک جملہ بولنا ہے، جملہ ہے بولنا ہے، گلاں تے بڑیاں پیو کردا سی، چھڈ کے کی گیا ہے یہ ہی ملنا جے. لہذا انہاں واسطے جوڑن دی لوڑ کوئی نہیں. ہر بندہ اپنا نصیب خود لے کے آندا ہے، انہیں اپنی محنت کرنی ہوندی ہے. یہ جنہاں نو مفت دا مال لبیا تباہیاں اوتھے ہی ہوئیاں نے. آ کے مال اللہ دی راہ چ دیو تے اپنی آخرت دا فکر کر کے جاؤ. میرے رب نے یہی کہا، یہ دنیا میں مال و دولت سے مروب ہونے والے، ہم نے دنیا کو کیا بنایا؟ زینتن. یہ تنوین تقلیل کے لیے، تحقیر کے لیے ہے. یعنی دنیا جنی بھی ودھا لو کنی ہے کم، تھوڑی آخرت کے مقابلے میں. تحقیر جنی اپنی عزت ودھا کے ویکھ لو، دنیا دی حقارت ہی حقارت ہے. سب تو چوکھا پاکستان دی پیسہ کدے کولے؟ اے جڑے اتنے بیٹھے نے، پچھلے لے گئے نے تے نویں شروع ہوئے نے، اساں بھی لینا ہے. ٹکے دی عزت وہ تمہیں چنگی طرح پتہ ہے. جیڑا بندہ بہندا کہندا یا لین دا بیڑا غرق کر. ایسی دولت کیا کرنا ہے؟ ایسی دولت کا دولت تو وہ ہو جو حلال ہو، رب کی راہ پہ ہو، اور مخلوق دعا کرے یا اللہ انہیں ساڈا بھرم رکھیا تو اے دا بھرم رکھ. یہ ہے اصل میں. اس لیے ہم نے یہ دولتیں، یہ مال، یہ چیزیں دی ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم آزمانا چاہتے ہیں کون ان میں احسن عملا، چنگے عمل کردا ہے. تھوڑی جی گل سمجھانی یہ کہ کائنات رب نے کیوں بنائی ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، جو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتے تو کائنات بھی نہ پیدا ہوتی. یہ اس آیت سے انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ چیز سمجھا دوں گا کہ دنیا کو اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے بنایا ہے، انسان کے دل میں گھر کرنے کے لیے نہیں بنایا. اور رب یہ چاہتا ہے کہ اس امتحان کے ذریعے معلوم کر لے کون اچھا ہے اور کون برا ہے. یہ اس لیے دنیا رب نے تخلیق کی ہے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں. وما علینا الا البلاغ المبین.